یعنی بہت تھوڑے سے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں تربیہ کی بات ہو رہی ہے، اور بہت تھوڑی سی فیملیز ہیں جہاں تربیہ کی بات ہو رہی ہے، جن کے لیے تربیہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ان کی پرائیورٹی ہے تربیہ. ٹھیک ہے، تو جہاں تربیہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہم کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں، یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تربیہ کیا نہیں ہے، تربیہ کس راستے سے کر کے تربیہ نہیں حاصل ہو سکتی اور کس راستے پہ چل کے تربیہ حاصل ہوگی. تو ایک وہ میتھڈالوجی جو تربیہ کی میتھڈالوجی نہیں ہے، اس میں پہلی چیز ہے کنٹرول، دوسری ہے کنڈیشن، اور تیسری ہے مانیٹر. کنٹرول، کنڈیشن اور مانیٹر. تو وہ جو تھوڑے سے لوگ ہماری سوسائٹی میں تربیہ کی فکر کر رہے ہیں، چاہے گھر میں، چاہے ادارے میں، چاہے مدرسے میں، وہاں جس تربیہ کی میتھڈالوجی پہ فوکس کیا ہوا ہے وہ یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں. کنٹرول یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح بچوں کو پہلے اپنے قابو میں لے آؤں، اس کے بعد میں انہیں خوف یا لالچ کے ذریعے ایک خاص عمل کی عادت ان میں پیدا کر دوں، اور پھر اس کے بعد ان پہ چیک رکھوں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اس طرح کرنے سے آپ جو لو آف گڈ ورک ہے وہ اس کے اندر انسٹل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اپنی خوشی اور اپنے شوق سے اس کام کو وہ کر سکے. ٹھیک ہے، اس معاشرے میں بھی کر سکے جہاں اچھے کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں پہ بھی کر سکے. ان حالات میں بھی کر سکے جہاں اچھا کام کرنے پہ آزمائش یا خطرہ موجود ہے، اس میں بھی کھڑا ہو سکے. کیا خیال؟ تو یہ تو وہ کیریکٹر ہے ہی نہیں. کیسے ہم کون سی میتھڈالوجی دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ میں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے اگینسٹ میں ایک میتھڈالوجی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہے ریلیشن شپ. بچے کے ساتھ تعلق بنائیے. آپ جس بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے کی ساری وقت کوشش کرتے رہیں گے، کبھی کنٹرول ہوگا کبھی کنٹرول نہیں ہوگا. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے تو آپ کو کنٹرول کرنے کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑے گی. ریلیشن شپ کسے کہتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہے. ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو بہت بڑا کرائسس ہے وہ ریلیشن شپ کرائسس ہے. بہت اچھے لوگ، بہت اچھی لیڈیز، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ خراب ہے، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے مدر اور فادر کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ خراب ہے. بہت سے اچھے لوگ ہیں جو باس اور کلائنٹ کو خوش کر رہے ہیں لیکن فیملی کو خوش نہیں کر پا رہے. تو ریلیشن شپ بہت اہم ہے، اور ریلیشن شپ جس بچے کی آپ نے تربیہ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. تو ہم ایک اکثر اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ تعلق جو ہے وہ تربیہ کی شرط ہے. ٹھیک ہے، کچھ اس سے پہلے کی شرطیں ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا. مطلب مثال کے طور پر آپ بچے کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی تربیہ ہونی چاہیے، آپ خود ٹھیک ہونے چاہیے. یہ تو بالکل پکی بات ہے، مطلب اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. تو یہ تو ہونا ہی چاہیے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ بچے کے ساتھ تعلق بنائیں. یہ سب سے پہلا کام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بچے کے پسندیدہ انسان نہیں بنے تو آپ بچے کی تربیہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ انسان جو ہماری سوسائٹی میں، وہ بندہ جو کسی بچے کی تربیہ کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے وہ بچے کا پسندیدہ انسان نہیں بن پا رہا. بچے اسے پسند ہی نہیں کر رہا. تو آپ نے ریلیشن شپ اچھا بنانا ہے اور ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوگا اس کا بہت آسان سا فارمولا میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ادھر. یہ کیسے ہوگا؟ بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش زیادہ کریں، بچے کو سمجھانے کی کوشش کم کریں. یعنی آپ کا بچے کو سمجھانے کا کام 20% ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کو سمجھنے میں 80% ٹائم اور انرجی لگنی چاہیے. 80% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھنے میں لگے، 20% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھانے میں لگے. اگر سمجھانے کا کام سمجھنے سے زیادہ ہو جائے گا تو جس سے تعلق بنا ہوا ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی سائیکالوجی کی ماسٹر ہو جائے. ہر ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی نفسیات کے اوپر ان کی دسترس ہو جائے. سمجھ لیں کہ میرا بچہ کن سچویشنز میں کیسے بیہیو کرے گا، کیسے کام کرے گا، کیسے سوچے گا. وہ جتنا اپنے بچے کے بارے میں جانیں گے اتنا اچھا ہوگا.
اور جتنا آپ بچے کے بارے میں سمجھیں گے آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کون سی چیزیں جن سے ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں, وہ میں ابھی اس وقت نہیں بتا سکتا, لیکن مثال کے طور پر آپ جج نہیں کریں, آپ رسپیکٹ دیں بچے کو. ایک آسان سی بات میں بتاتا ہوں, آپ جتنا بڑا آدمی اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے آدمی کو دنیا جتنی رسپیکٹ دیتی ہے آپ اتنی رسپیکٹ اپنے بچے کو ابھی سے دینا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ اتنا بڑا آدمی بن کے دکھائے گا. اس وقت تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس طرح کا برتاؤ اپنے بچے سے کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, سوسائٹی میں اس طرح کا ٹریٹمنٹ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سوسائٹی میں کون سے لوگ ہیں جنہیں اس طرح بولا جاتا ہے, اوئے ادھر آؤ, چپ ہو جاؤ, چلے جاؤ. سوسائٹی میں وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اس طرح سے بات ہوتی ہے. سوسائٹی میں کون سے لوگ ہیں جن کی بات کاٹ دی جاتی ہے, جن کی بات نہیں سنی جاتی, جن کو یہ بولا جاتا ہے یار میرا دماغ مت کھاؤ, دفع ہو جاؤ, دماغ نہیں کھاؤ. سوسائٹی میں جس طرح کے لوگوں سے اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے نا, ابھی تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ وہ سیکھ رہا ہے آپ کے ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں. جتنا بڑا آدمی آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا, اتنے بڑے آدمی کو دنیا جو رسپیکٹ دیتی ہے آپ وہ ابھی سے دینا شروع کریں. کلیئر ہو رہی ہے؟ دوسرا کام, تربیہ کی جو میتھڈالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے ریفلیکٹو کانورسیشنز. ریفلیکٹو کانورسیشنز یہ کیا چیز ہے؟ ایسا مکالمہ یا ایسی بات چیت جس سے سوچ میں گہرائی پیدا ہو, سوچنے غور کرنے کا دروازہ کھلے. کچھ بات چیت, ہر کانورسیشن ریفلیکٹیو نہیں ہوتی, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ بات چیت کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے سوچ بند ہو جائے. تو اس کی بھی اپنی ڈیٹیلز ہیں. بہت ہی بیسک بات میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. آپ نے 7 سال سے چھوٹی عمر کا کوئی بچہ ایسا دیکھا ہے جو کویسچن نہ کرتا ہو؟ 7 سال سے چھوٹی عمر کا کوئی بچہ یا 5 سال سے کم عمر کوئی بچہ آپ نے دیکھا ہے جو سوال نہیں کرتا؟ کوئی ایسا دیکھا ہے؟ تو ریفلیکٹیو کانورسیشن بچے کے سوال پر خوش ہو کے اور سوال کو ایکنالج کر کے اور سوال پر سوال کا رسپانس دینے سے پیدا ہوتی ہے. 5, 6, 7 سال کی عمر کا بچہ سوال کیا, اس نے, آپ خوش ہوئے اور آپ نے سوال کو سوال سے ہینڈل کیا اور پھر ایک ایکسچینج شروع ہوا, اس کا سوال, میرا سوال, میری بات, اس کی بات, اس کے نتیجے میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں. یہ جو بات چیت ہے یہ ریفلیکٹیو کانورسیشن ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ باتوں سے زیادہ تعلیمی کام کوئی نہیں ہے, بلکہ 3 کام میں آپ کو ایک اور اکثر میں کہتا ہوں, کھیلنا, گھومنا اور باتیں کرنا. 10 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے اس سے زیادہ تعلیمی کام کوئی اور نہیں ہے. 10 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے سب سے زیادہ جو تعلیمی کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھوم رہا ہے, کھیل رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. ہماری ایجوکیشن کا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مطلب بند کرو باتیں اور سوالات, اب میں جو سکھا رہی ہوں وہ سنو. مطلب نیچرل ایجوکیشن پروسیس کو انٹرپٹ کر کے پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل وہ گھوم رہا ہے تو وہ اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ ٹریول کرنے میں کیا کیا سیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے, یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, بہت کچھ اس میں بھی حاصل ہوتا ہے. تو ریفلیکٹیو کانورسیشن جو ہے, چھوٹے بچے سوال کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. بڑے بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے سوال کرنے چھوڑ دیے ہیں. آپ نے 5 سال سے کم عمر کا, آپ بلکہ میں ایک کویسچن اگر آپ سے کروں, آخری دفعہ آپ نے کسی 5 سال یا 7 سال سے کم عمر بچہ, اور وہ آپ کا نہیں کسی اور کا, آپ کا اپنا بچہ اگر اس ایج کا ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا, اینی چائلڈ جس کی عمر 7 سال سے کم تھی, اس کے ساتھ آپ کا 1 گھنٹہ آخری دفعہ کب گزرا ہے؟ گزرا ہے کبھی؟ 15 منٹ پہلے 1 گھنٹہ رہا, اور 7 سال سے کم تھا, 3 سال کا تھا. آپ کا اپنا بچہ تو نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اس نے سوال کیا آپ سے؟ بہت کیا, سبحان اللہ. اچھا اب ایک بات میں اور بتاؤں, اگر کبھی, اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں,
آپ کو پتہ ہے آپ کا نفسیاتی ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہے. جیسے وہ LFT ہوتا ہے نا، لیور فنکشنل ٹیسٹ، اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب ہم سب کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. بہت آسان بات یہ ہے کہ آپ 7 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ، اس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزاریے. اگر وہ آپ سے سوالات کر رہا ہے تو پہلا لیول سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا آپ کلیئر ہو گیا. آپ نے کہا ہاں، مطلب بیسک لیول میں اس کی اسسمنٹ میں، یعنی دیکھیں بچہ صرف اس انسان سے سوال نہیں کرتا جو ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ کلاس میں سوال نہیں کرتا. کبھی آپ نے سوچا؟ لیکن اگر ٹھیک ہو ٹیچر تو سوال کرتا ہے. تو پہلا لیول یہ ہے کہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ، اس کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ رہے اور اس نے آپ سے سوال کر لیا، تو اس کا مطلب ہے پہلا لیول آپ کی نفسیاتی صحت کا پاس ہو گیا. آپ مطمئن، آپ خوش ہوں، یا اللہ تیرا احسان ہے، میری نفسیاتی صحت ٹھیک ہے. یہ بچہ یعنی کائنات کا سمجھ لیں سب سے زبردست، یعنی انسان اپنی ساری زندگی میں سب سے پرفیکٹ اسٹیٹ میں جو ہوتا ہے وہ بچپن کا اسٹیٹ ہوتا ہے. ابھی تازہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بالکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے سوال کر لیا. دوسری بات، آپ اس کے سوالوں پر اداس نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے، اور آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کی. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور کھیل کود ہو رہا ہے. اگر آپ کی بات چیت اور کھیل کود بھی شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے دوسرا ٹیسٹ بھی آپ نے کلیئر کر لیا. اللہ کا شکر کریں کہ آپ بچے کو اچھے لگتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ کھیل لیتا ہے، آپ اس کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں، کھیل کود ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، آپ نفسیاتی طور پہ بالکل فٹ ہیں. آپ کے ساتھ مطلب اس بندے کو آپ رشتہ دے سکتے ہیں، اس کا رشتہ قبول کر سکتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے نفسیاتی طور پر. اس سے کوئی مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بالکل کوئی سائیکو نہیں ہے یہ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بالکل بیسک آپ کو کہہ لیجئے، کتنی اچھی بات ہے. تو ریفلیکٹیو کانورسیشن جو ہے 7 سال سے کم عمر کا تو ہر بچہ سوال کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ٹیچر کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ وہ صحیح ہو جائے، اسی لیے ہم یہ کورس کرا رہے ہیں. ہم یہ کورس اسی لیے کرا رہے ہیں تاکہ ہم سب کے مسئلے صحیح ہو جائیں. مطلب ٹیچر کا بھی مسئلہ ہے، امی کا بھی مسئلہ ہے، ابو کا بھی مسئلہ ہے، ان سب کا مسئلہ ہے. مطلب ابو جان کے بہت مسئلے ہیں، امی جان کے بہت مسئلے ہیں. ان کو مطلب اچھی خاصی مرمت چاہیے. اور اس میں کوئی مطلب ہمیں جب تک ہم کھل کے یہ نہیں کہیں گے نا کہ یہ مسئلہ ہے، تب تک ہم اپنے مسئلے ٹھیک نہیں کر سکتے. جب تک ہم کہیں گے نا نہیں ہمارے اس وقت شہر کی ساری امیاں بالکل ٹھیک ہیں، ابو بالکل ٹھیک ہیں، ٹیچر بالکل ٹھیک ہے، بچہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ پہ شک کر رہے ہیں کہ وہ جو ابھی بنا کے بھیج رہا ہے وہ اس میں گڑبڑ ہے، اور ہم سب جیسے بن گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اس کو چاہیے کہ یہ ہمارے مطابق ایڈجسٹ کرے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ تو بہترین ساخت پہ تخلیق کیا گیا ہے. یہ کلیئر ہو رہی ہے؟ ایک مسئلہ جو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہمارے تعلیمی نظام میں، بعض اوقات بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات ٹیچرز کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے. اور پرابلم یہ ہوتا ہے وہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ جواب نہیں دیتا بچہ. ہم سوال کرتے ہیں اور یہ آنسر نہیں، یہ ہم نے کویسچن کیا اور اس نے آنسر نہیں دیا. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ بچہ آنسر نہیں دے رہا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا. ایک عرصہ ہو گیا اس نے کوئی سوال نہیں کیا. ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے اگر کوئی بچہ سوال کرنا چھوڑ دے. نیندیں اڑ جانی چاہیے. اگر میرے پاس کوئی یہ بات کہے کہ میرا بچہ انڈر ویٹ ہے تو میں تھوڑا سا فکر مند ہوں گا، اچھا انڈر ویٹ ہے، پریشانی کی بات ہے. پھر اگر وہ یہ کہے کہ اس نے وہ سوال ہی نہیں کرتا، تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اس سے بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی یہ کہے میرے بیٹے کو جانڈس ہو گیا، خدا نخواستہ، اس سے زیادہ بڑا پرابلم ہے کہ وہ کویسچن نہیں کر رہا. پتہ ہے آپ کو ہماری سوسائٹی میں نان کویسچننگ ایٹیٹیوڈ کو ایز پرابلم ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں، سوال ہی نہیں کرتے. آپ لوگ بہت سوال کریں. آپ ان کی امی ابو کو بلائیں گے، پیرنٹ کو بلا کے کہیں گے آپ کو بچہ بہت سوال کرتا ہے، اس کو سمجھائیں. اس قسم کی جہالتوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بالکل، اس میں کوئی مطلب ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صاف دیکھیں، اپنے مسئلوں کو ہم خود پہچانیں اور مانیں. بہت بڑا تکبر یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی اور اپنے مسئلے کو تسلیم نہ کریں.
یہ کبر ہے. ہم اس کو تسلیم کریں نہیں, ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ہم بچے کے ساتھ ہم اس کے کویسچنس کے لیے اپریشیٹو نہیں ہیں, اس کو ہم تسلیم کریں. تو ریفلیکٹیو کانورسیشن اس وقت پیدا ہوتی ہے آئیڈیلی جب وہ سوال کرتا ہے. ان کیس اگر وہ سوال نہیں کر رہا تو پھر اس طرح ٹریگر ہوتی ہے کہ میں سوال کروں لیکن سوال کا جواب لینے کی ضد نہ کروں. سوال کا جواب اگر معیار پہ نہیں ہے تو اس پہ میں اس کی دل شکنی نہ کروں. میں نے ایک سوال اٹھایا ہے اس لیے نہیں کہ تم اس کا جواب دو, اس لیے تاکہ ایک تھنکنگ پروسیس انیشیٹ ہو. سوال اس لیے نہیں اٹھایا کہ میرے ذہن میں ایک صحیح جواب ہے, تم نے اگر صحیح نہیں دیا تو بس تمہاری شامت, تمہیں ٹیوشن لگوا دیں گے, تمہارا کھیل بند کرا دیں گے. یہ حرکتیں نہیں ہو رہی. تو کویسچن ایکچولی ریفلیکٹیو کانورسیشن, ایک چیز جو ریفلیکٹیو کانورسیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, اگر میں 2-3 چیزوں کی بات کروں ریفلیکٹیو کانورسیشن کیسے ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ وہ سوال, بچے کا سوال یا پھر میرا وہ سوال جو میں نان تھریٹننگ مینر میں اس سے کر رہا ہوں, جس کے جواب پہ میں انسسٹ نہیں کر رہا, جس کے کمزور جواب کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جس کے غلط جواب پر بھی میں ناراض نہیں ہوتا بلکہ میں اس کی بیسس پر ایک کانورسیشن جنریٹ کرتا ہوں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جس سے ریفلیکٹیو کانورسیشن پیدا ہوتی ہے وہ ہیں کہانیاں. اسی طرح ریفلیکٹیو کانورسیشن اور پیدا ہوتی ہے وہ ہے پوئٹری. پوئٹری جو ہے وہ کسی بھی انسان کو سوچ کی گہرائی میں لے جانے کا ٹول ہے. ہماری سوسائٹی میں اتنے سارے لوگ ہیں جو اتنے مزے سے کہتے پھرتے ہیں مجھے بچے اچھے نہیں لگتے, مجھے شعر اچھے نہیں لگتے, مجھے مطلب میں سوچتا ہوں یہ مطلب اتنے یعنی اتنے دھڑلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اس بات کو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں. انہیں ٹھیک ہونا چاہیے. ان کو کوئی جا کے بتائے کہ بھائی آپ کا علاج ممکن ہے, آپ بالکل پریشان نہیں ہو, شعر ویر آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ, بچے آپ کو اچھے لگیں گے, اگر یہ نہیں اچھا لگ رہا تو اس میں کوئی پرابلم ہے, اس کو ٹھیک کیجیے. اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے, یعنی ریفلیکٹیو کانورسیشن کیسے صحیح ہوگی. ریفلیکٹیو کانورسیشن کے لیے ایک چیز اور ہے. پہلی بات میں نے کہی کہ ان کے سوالات ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کے سوالات نہیں ہیں تو میرے سوالات ہیں, جس کا مقصد مجھے کوئی خاص جواب چاہیے نہیں بلکہ کانورسیشن. اور اگر ریلیشن شپ ہے ہی نہیں تو ریفلیکٹیو کانورسیشن نہیں ہو سکتی. یہ پہلا لیول ہے. میرا تعلق الاؤ کرے گا کہ میں مکالمے کے قابل بنوں. تعلق ہی نہیں ہے تو مکالمہ نہیں ہے بھائی. ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے. مکالمے کا احیاء جسے ریوائول آف کانورسیشن کہتے ہیں, یہ بہت بڑی ورچو ہے, بہت بڑی نیکی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اچھے لوگ بھی اور یعنی سب چاہتے ہیں کہ میری بات کوئی بس ٹھونس دیں, خیر ٹھونس دیں بچے کے ذہن میں, خیر کو گھسا دیں اس کے ذہن میں. اس طرح نہیں ہوگا بھائی. بات چیت کرنی ہوگی, کانورسیشن کرنی ہوگی. کلیئر ہو رہی ہے؟ گریجولی اس پہ بلڈ اپ ہوگا. ہر انسان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی ایک فطری کہہ لیجیے رجحان موجود ہے. خیر کے اندر ایک فطری کشش موجود ہے. ریفلیکٹیو کانورسیشن خیر کا جو میگنیٹزم ہے اس کو نمایاں کرتا ہے. خیر کے اندر اپنا ایک نیچرل میگنیٹزم ہوتا ہے, لیکن جب ہم خیر کو زبردستی کسی کے ذہن میں ٹھونستے ہیں تو وہ خیر کا میگنیٹزم زائل ہو جاتا ہے. کوئی بھی اچھا آئیڈیا اس کے اندر ایک میگنیٹزم ہوتا ہے, ذہن کے لیے وہ ویسی اپیلنگ ہوتا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور مسئلہ جو ریفلیکٹیو کانورسیشن کیوں نہیں ہوتی وہ ہے لینگویج کا. ہمارے بچے کی زبان ہی بہت کمزور ہے. زبان سے مراد کیا ہے؟ اس کی جو اپنی زبان ہے, اپنی زبان. مطلب اس بات پر میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہمارا پورا وطن ایک عجیب سی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے کہ خدا نے ہمیں اردوستان میں کیوں پیدا کیا, ہمیں انگریزستان میں کیوں نہیں پیدا کیا. تو خدا کی اس غلطی کو ہم اپنی خود ہی صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یعنی دنیا میں واحد قوم ہے جو اپنی زبان بولنے پہ شرمندہ ہے, واحد قوم. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ بچہ دیکھیں کسی بھی خیال کی گہرائی میں جانا یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو پاتا.
اس لیے کہ زبان تو ہوتی نہیں اس کے پاس. آپ سوچیں اماں جان اس زبان میں بچے سے بات نہیں کر رہی جس کے 24,000 لفظ اماں کو پتہ ہیں, بلکہ اس زبان میں بچے سے بات کر رہی ہیں جس کے مشکل سے 600 لفظ ان کو آتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ اور خوش بھی بہت ہوتی ہیں. لہٰذا وہ جس طرح کی انگریزی اس نے سیکھی ہے اس میں وہ صرف دروازہ بند کر دو اور کھڑکی کھول دو, پانی لا دو اور شکریہ اور معاف کیجئے گا, یہی بات تو کرے گا. کوئی گہری بات, کوئی فلسفہ, کوئی آئیڈیا, کوئی بڑا کانسیپٹ نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ وہ کہہ سکتا ہے. اس کے لیے تو اللہ نے اس کو اپنی زبان دی تھی جو اس کی اپنی پہلی زبان تھی, چاہے وہ سندھی تھی, پنجابی تھی, پشتو تھی, بلوچی تھی, اردو تھی, سرائکی تھی. اس سے ہم نے اس کو بیگانہ کر دیا. تعلیم کا مطلب ہے اپنی زبان سے پہ نادم ہونا اور آقا کی زبان میں کچھ بولنا. یہ ہے تعلیم کا مطلب. آقا مطلب آقا تو پہچان گئے نا, آقا کون ہے؟ ہمارا آقا کون ہے؟ آقا کی زبان میں چند جملے بولنا, یہ ہے تعلیم. اس کی وجہ سے ریفلیکٹیو کانورسیشن نہیں ہو پاتا. کوئی بھی یہ کوئی شعر نہیں سمجھ پاتے, کوئی ایسی کہانی جس میں رمز ہے, کوئی ایسی کہانی جس کے اندر ایک سمبولزم ہے, جس کے اندر کوئی استعارہ ہے, کوئی میٹافر ہے, اس کہانی کو انپیک نہیں کر پاتے, اس شعر کی ڈیپتھ میں نہیں جا پاتے, کوئی بھی گہری بات کی گہرائی میں نہیں جا پاتے. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت اہم کام ہے. تیسرا کام جو ہے جو اس میتھڈالوجی کے اندر بہت اہم ہے وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی آسان سا لفظ ہے, خود احتسابی, اور اس کے لیے جو ایبلٹی ہم سب کو اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنے آپ سے کڑا سوال کر سکنا, اپنے آپ سے ٹف کویسچن کر سکنا. ایگزام میں آنے والے سوال کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو نیچر ہے وہ کچھ اور ہی ہے, اور اپنے آپ سے کیے جانے والے سوال کی جو نیچر ہے وہ کچھ اور ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کا من اچھا ہو جائے گا, آپ کی سیلف پیوریفائی ہوگی. یہ وہ سوالات ہیں, ان سوالات کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کا انٹرنل ڈائلاگ بہتر ہو جائے گا. یعنی یہ جو سوال ہے, آپ دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا میرے لیے مشکل کیوں ہو گیا ہے, یہ سوال, یا میں نماز کس وجہ سے پڑھ رہی ہوں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی خاطر پڑھ. یہ جو دو سوالات ہیں, آپ دیکھیے کیا کوئی اور انسان ان سے یہ سوال کر سکتا ہے؟ جس دن کرے گا اس دن ختم کٹی. مربی کر سکتا ہے, وہ ایک الگ تعلق ہے وہ بالکل. لیکن یہ جو سوال ہیں, یہ سوال کیسے ہیں؟ اصل میں یہ وہ سوال نہیں ہے جن کا آنسر لکھنا ہو. ان میں سے کوئی بھی سوال, آپ ان سوالوں کے ساتھ, ان سوالوں کی روح کو فنا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں ان سارے سوالوں کو لوں, ان کے آگے 5 نمبر 4 نمبر 10 نمبر ڈالوں اور ایک ایگزام کی طرح آپ کو دے دوں, ختم. یہ سوال انسان ہی اپنے آپ سے کر سکتا ہے. جب میں اپنے سارے کام وقت پہ کرتی ہوں تو نماز وقت پہ کیوں نہیں پڑھتی؟ نماز پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو سوچیں آتی ہیں اللہ ان سے واقف ہے, کیا میں اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان اپنی اور ان سوالوں سے نماز کی کوالٹی, نماز کی فرض شناسی, نماز کے ساتھ کمٹمنٹ وہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا میں منافق تو نہیں ہوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال, اور یہ سوال سنت صحابہ میں سے ہے. یعنی ایسا سوال اپنے آپ سے کر سکنا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. اب یہ دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہائٹ ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہائٹ ہے, مطلب بالکل آدمی اپنے آپ کو بہت یعنی سوچے کہ میں ہوں کیا اپنے آپ سے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ جتنا سخت سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اتنا سخت سوال کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر زندہ اور بیدار رہے. کڑا سوال, کسی بھی سوسائٹی کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے کڑا سوال کر سکے, کڑا سوال کر سکے. ہم لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو جج نہیں کر رہے ہوتے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, تربیہ جو ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ والا جو پروسیس ہے نا, جب ہمارے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو بس یہ زبردست بات ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اپنے اوپر چیک رکھ رہا ہے
یہاں کیا ہو رہا تھا کہ کوئی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی. ایک بچے سے اماں نے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھی, جی میں نے پڑھ لی. تو اماں صحیح بتاؤ کس نے دیکھا تھا اسے پڑھتے ہوئے؟ تم نے دیکھا تھا, تم نے دیکھا تھا. وہ گھر کی میٹ سے پوچھ رہے ہیں تم نے دیکھا تھا اس کو پڑھتے ہوئے؟ نہیں باجی میں نے تو نہیں دیکھا. جھوٹ بول رہے ہو. اب الٹی سیدھی حرکتوں میں ہم اترے ہوئے ہیں, اور وہ بھی دکھانے کے لیے پڑھ رہا. میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. کراچی کے بعض اسلامک اسکولز اور بعض مدارس, اس میں باقاعدہ نماز کے ٹائم پر ٹیچر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیچھے آ کے بیٹھے اور یہ دیکھے کہ کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. پھر پتہ یہ لگا کہ اس کی وجہ سے بچوں نے پڑھنا شروع کی, لیکن پھر ایک نیا مسئلہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے وضو کے بغیر پڑھنا شروع کی, تو اس کے اوپر بھی ایک بندہ مطلب چیک کر رہا ہے کہ اس نے وضو نہیں کیا. پھر ان بچوں کو پنش کیا جا رہا ہے, اور بچے قسمیں کھا رہے ہیں نہیں میرا وضو ہے, میرا نہیں تھا, میرا ہے. آپ یہ تربیہ کا ماحول نہیں ہے. تربیہ جو ہے نا, شک کا ماحول تربیہ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. آپ انسانوں کی نیت پہ شک کریں, آپ ان کے اوپر ڈاؤٹ کریں کہ نہیں تم ایسے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ان پر اعتماد کرنا ہوگا اور ان کے اندر خدا خوفی اور جواب دہی کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا. ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. ہم اپنے آپ سے ڈرا کر نا لوگوں کو صحیح کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر سوسائٹی میں نماز نہ پڑھنے پہ گاڑی انعام میں آ جائے تو وہ نماز پڑھے گا یا چھوڑے گا؟ کیونکہ ڈوئنگ اے گڈ تھنگ فار اے تھنگ از ایکچولی اے بیڈ تھنگ. اٹ از ایکچولی ان دا لو آف دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. جو جنت کا وعدہ ہے انعام کا, وہ انعام جنت جو ہے وہ ایمان بالغیب کا پارٹ ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو جنت میں آپ کو محل ملے گا, تو دو آپشن ہوں, یا جنت میں ملے گا یا بحریہ ٹاؤن میں ملے گا, تو آپ کہاں کا لینا چاہیں گے؟ تو جو ایمان بالغیب ہے نا, آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے, آپ نے رب کے وعدے پہ یقین کیا ہے, آپ بھی جنت ہی کے انعامات کا وعدہ کریں. آپ چیزوں کے لالچ میں کسی کو ہجرت نہیں کروائیں. بالکل بہت بنیادی بات. اگر آپ نے کہا یہاں جائیں گے, یہاں یہ مل جائے گا, یہاں یہ ہو جائے گا, یہ بہت اس سے نقصان ہوگا. آپ بھی کہیں کہ بھئی یا تم اگر کرو گے اللہ خوش ہوگا, اللہ تمہیں دے گا, اللہ دے گا تمہیں. میں کیا ہوتا ہوں, میں تمہیں گفٹ دوں گا, یہ نہیں. یہی صحیح طریقہ ہے. آپ کے پیچھے 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 اگر کوئی چلتا رہے گا, وہ کہاں تک چلتا رہے گا اور کتنا پکڑے گا آپ کو, کتنا پکڑے گا, کون سی نماز کا حساب رکھے گا کہ تم نے صبح والی چھوڑ دی تھی, یہ شام, یہ مغرب چھوڑ دی, عشاء چھوڑ دی, کتنا پیچھے پڑے گا آپ کے. لیکن اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہر انسان کے اندر, کیسی زبردست بات ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اچھا, ایسا کوئی, اگر میں آپ کو ایگزام کا پیپر نماز پہ بناؤں نا, تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کتنے ٹائم فرض ہے, کتنی رکعتیں ہیں, اور اس کے فائدے بتا دیں, اس کے فرائض بتا دیں, اس کے کون سا رکن ہے, اور اس کا طریقہ بتا دیں. اس کے علاوہ اس پہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کی نماز اچھی ہے, اس کے اہل حدیث کی, اس کی, اور کمپیریزن کریں گے بہت سارے. تو یہ ہم یہاں پر رک جائیں گے. کیا خیال؟ اچھا, اب ایک چیز اور, اب یہ بات سمجھ آئی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. اب دوسری ایک چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ تربیہ کی یہ میتھڈالوجی یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جو بھی تربیہ کا کام کر رہا ہوگا انشاءاللہ وہ خود اپنی فکر تو کرے گا, اپنی تربیہ کی اور اپنے تزکیہ کی فکر تو اس کو لازمی ہونی چاہیے. اگر کسی انسان میں معاشرے کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح پہ غالب آ جائے تو اس معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اگر امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح سے زیادہ طاقتور ہو گئی تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. اپنی نجات اور اپنی اصلاح کی فکر امت کی اصلاح سے زیادہ طاقتور ہونی چاہیے, بلکہ امت کی اصلاح کی فکر اصل میں اپنی ہی اصلاح اور اپنی ہی نجات کی فکر کا تسلسل ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکوں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں, نہ کہ آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر زیادہ ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر نہ ہو. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو مربی ہے جس نے یہ کام کرنا ہے وہ اپنی فکر میں ڈوبا ہوا آدمی ہے. یہ کام صرف وہ بندہ کرے گا. دیکھیں, پہلا کام یہ ہے کہ آپ مربی بن جائیں.
مربی بن جائیں. ابھی اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں, اس کے اگر آپ لوگ اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور دوسرے چینلز پہ بھی اس کی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو اسی لیے ڈالی گئی ہیں کہ لوگ اس چیز کو سیکھیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو مربی تسلیم نہیں کرتا. مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو کسی مربی سے جوڑے رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے. مربی وہ ہے جو اپنے تزکیے اور اپنی کریکشن کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے. مربی وہ ہے جو اپنی تعریف سننا نہیں چاہتا, اپنی تعریف کرنا بھی نہیں چاہتا. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ کسی بہانے سے اپنی کوئی نہ کوئی بات سمجھانا بھی ایک ضروری ہو گیا ہے. تو مربی وہ آدمی نہیں ہوتا جو پرسنل برانڈنگ کی فکر کرے, اس سے بے نیاز انسان ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں, لوگ جو کہیں گے کہیں, میں تو یہی کروں گا. تو مربی نیت کی پاکیزگی, مربی جو ہے ایمان اور تعلق باللہ اس کے اندر کھڑا ہوتا ہے, اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یہ بہت مختصر سی بات. پھر ایک ایسا انسان بچے کے ساتھ تعلق بناتا ہے. ہمارے بچوں کی سب سے بڑی تعلیمی اور تربیہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سمجھدار انسان کے ساتھ تعلق میں آ جائیں. آئیڈیلی وہ کسی مربی کے ساتھ تعلق میں آ جائیں, یہ ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ سے ڈرے تو یہ کسی ڈرنے والے انسان سے تعلق میں آئے. اس وقت الٹا ہوا ہے, یہ ڈرانے والے آدمیوں سے تعلق میں آیا ہوا ہے, بلکہ یہ ڈرانے والے آدمیوں کے نرغے میں ہے. بچہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو مجھے صبح شام خدا سے ڈراتا رہتا ہے, یہ خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے کی بہت بڑی پریشانی ہے. آپ وہ انسان, بچہ اگر کبھی کسی ایسے انسان سے تعلق میں آ جائے نا جس کی آنکھوں میں اللہ کی یاد میں آنسو جھلملائے تھے, اس بچے کا یقین اللہ پہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا, کسی نصاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا بچہ, آپ خود اگر کسی ایسے انسان سے تعلق میں آ گئے نا جو آخرت کے تصور پر اس کی آواز بھرا جائے, جس کی آنکھوں سے خدا کے خوف میں اور خدا کی یاد میں موتی چھلک پڑیں, اس انسان سے تعلق میں آنے کے نتیجے میں آپ اس سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, وہ بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں تعلیم پا رہا ہے جس کی ماں اللہ سے ڈرتی ہے اور بچے سے گہرا تعلق رکھتی ہے. وہ بچہ آلریڈی ایک بہت زبردست مدرسے میں ایجوکیشن لے رہا ہے, آلریڈی ایجوکیشن لے رہا ہے, جس کا باپ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بھی بنا ہوا ہے. اگر کسی بچے کا فادر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ نم ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کا فیوریٹ انسان ہے, اگر کسی بچے کے ساتھ یہ دو کنڈیشن پوری کر دیں آپ, وہ باپ ایسا ہے کہ خدا کے خوف سے اس کی آنکھ نم ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کا وہ فیوریٹ انسان ہے, یہ بچہ آلریڈی زبردست قسم کی دینی تعلیم اور تربیہ کے پروگرام میں آلریڈی ہے. یہ مطلب آلریڈی یہ تعلق خود بخود یہ کام کر رہا. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تعلق مربی ہی کو تعلیم کہتے ہیں, جائے مربی ہی کو مکتب کہتے ہیں. ہم یہ بات ہمارے یہاں ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے, ہماری سوسائٹی اس بات کو نہیں ریئلائز کر پائی. مربی ہونے کی ضرورت, اپنے آپ کو اس لیول پر لانے کی کوشش, اپنے ساتھ بچے کا تعلق بنانے کی کوشش, یہ نہیں ہو رہا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور بچے کے ساتھ بڑا مشکل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں, مطلب اگر آپ دین سے آپ کو بہت تعلق ہے اور بچے کے آپ پسندیدہ آدمی نہیں ہیں تو آپ وہ آدمی ہیں جو بچے کو دین سے دور کریں گے. بہت زیادہ دین سے کو پسند کرتے ہیں لیکن بچے کے پسندیدہ آدمی نہیں ہیں, تو آپ بچے کے لیے کوئی دین کا راستہ ہموار نہیں کریں گے. اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت نکالیے, لگائیے اپنے ساتھ, کوئی ٹائم لگائیے, سال بھر کی محنت کیجیے کہ مجھے اپنے معاملات صحیح کرنے ہیں اور مجھے بچے کا پسندیدہ انسان بننا ہے, تعلق بنانا ہے اس کے ساتھ, اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہ یہاں سے شروع ہوگا. تو جب ہمارا تعلق بن جائے گا انشاءاللہ, تو تعلق کے نتیجے میں یہ والی کانورسیشن خود بخود انیبل ہو جائے گی. جتنا اچھا تعلق ہوگا اتنی ایسے موضوعات پہ گفتگو آسان ہو جائے گی. اگر تعلق کمزور ہے آپ گفتگو کر ہی نہیں پائیں گے.
آپ کو یہی ڈر ہوگا میں نے یہ بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا. کیا آپ کا جتنا اچھا تعلق ہے آپ بڑے موضوعات جو ہے نا اس کو چھیڑ سکیں گے اس پہ, اور وہ کانورسیشن دوبارہ تعلق کو مستحکم کرے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جتنا یہ کام ہوگا اس کے نتیجے میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوگا. اچھا یہ کیسے پیدا کریں, اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایک چیز کہلاتی ہے لاؤڈ تھنکنگ. آپ نے سنا ہے یہ لفظ لاؤڈ تھنکنگ؟ کس کس نے سنا ہے لاؤڈ تھنکنگ؟ آسان سا لفظ ہے لاؤڈ تھنکنگ, کہتے ہیں نا. لاؤڈ تھنکنگ یہ ہے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, تو آپ میرے ساتھ بیٹھیں, تو آپ بیٹھے ہوئے میں اپنے کچھ خیالات سوچ رہا ہوں, ایسے کرتا ہوں ویسے کرتا ہوں, کچھ پلاننگ کر رہا ہوں اپنی, آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو اپنی ذہن میں چل رہا ہے نا یہ میں آپ کو صرف میں اپنی لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, آپ اس پہ مجھے جج نہیں کریں, میں ویسے ہی شیئر کر رہا ہوں. کلیئر ہو رہی ہے؟ بالکل اسی طرح سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. بچے کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب آپ یہ کام کر لیں گے. آپ یعنی مربی ہو گئے, تعلق ہو گیا, ریفلیکٹیو کانورسیشن بچے کے ساتھ چل رہی ہے, اور اب آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی پریکٹسز بچے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں اتنی دیر میں نماز پڑھی کہ میری نماز کی کوالٹی خراب ہو گئی. نماز تو ادا ہو گئی لیکن میں جتنا فوکس اور جتنی کنسنٹریشن میری نماز پہ ہونی چاہیے تھی میں وہ نہیں کر سکا. یہ بات آپ اپنے بارے میں بچے کو بتا رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں بچے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے غیبت ہوتی رہی ہے, اللہ مجھے اس پہ معاف کرے. آپ ڈر رہے ہیں اس بات پر. کبھی آپ امیجن کریں, میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطیاں کی تھیں کیا؟ کوئی غلط کام کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پرفیکٹ انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ سب کچھ بالکل ایک ہر چیز کے لحاظ سے پرفیکٹ, کوئی گناہ, کوئی غلطی, کوئی خرابی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنا زیادہ مطلب استغفار میں ڈوبے ہوئے. اور آپ سوچئے کہ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے جب کوئی ایسا تذکرہ آخرت کا, جواب دہی کا آتا تھا. تو یہ کیا کنڈیشن تھی, کیا کنڈیشن تھی. اور اپنی جو فکر ہے نا, احساس جواب دہی کی فکر, اصل میں ہوتا یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو جوہر ہے نا یہ منتقل ہوتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں. جب آپ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھتے ہیں جس کو اپنی جواب دہی کی فکر لاحق ہے تو آپ کے اندر بھی وہ فکر ٹرانسمٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر لاحق ہے تو آپ کو بھی یہی والی فکر لاحق ہوتی ہے. آپ بھی پھر باہر نکل کے کسی اور کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کلیئر ہو رہی بات؟ تو ہمارے بچوں کو یہ پتہ لگے کہ میری امی اور میرے ابو جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں. جتنا آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے اپنے کانورسیشنز کے اندر, اتنا ان کے اندر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کا جذبہ اور سلیقہ پیدا ہوگا. اور ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں, وہ خود بخود پیدا ہوگا, وہ یہ رجحان خود بخود پیدا ہوگا. مثال کے طور پر آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ نے کہا کہ بھائی میرا روزہ کتنا اچھا ہے اور میں نے کتنے اچھے طریقے سے روزے کا اہتمام کیا اور کیا کیا چیزیں, تو آپ اپنے ساتھ کڑے سوالات کریں. آپ کا بچہ وہ کڑا سوال کبھی سنے آپ کی زبان سے, میں کتنا اچھا انسان ہوں, میں کتنی اچھی بیوی ہوں, میں کتنا اچھا شوہر ہوں, میں کتنا اچھا پاکستانی ہوں, میں کتنا اچھا فادر ہوں. یہ اس کے اوپر میں کرٹیکل کویسچنز اپنے آپ سے کروں اور کبھی آتے جاتے ہوئے میرے آس پاس کے لوگ وہ سنیں, یہ کانورسیشن ہو, یہ اسپرٹ منتقل ہو جائے گی ان کے اندر انشاءاللہ.